خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو. صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، صاف کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اس لیے کبھی کوئی گناہ ہو، غلطی ہو. اب یہ تو اس دور میں کہاں موقع اور کیا کہ کس کے پاس جا کے بندہ روئے یا اپنے دل کا حال بیان کرے. پھر آپ کا اور اللہ ہی کا معاملہ ہے، اور ہر شخص کا یہی. انسان اللہ کے سامنے روئے، توبہ استغفار کرے اور فوراً صدقہ کرنے کی کوشش کرے جو بھی میسر آئے، کیونکہ صدقہ جو ہے بہرحال گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، دھوتا ہے انسان کو. کیونکہ اس آیت کے فوراً بعد کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقہ. یہ اگر اپنے دل کی ندامت کا ازالہ کرنے کے لیے صدقہ دینا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے زکوٰۃ وغیرہ اور فرائض جو پیچھے چھوٹ گئے وہ پورے کرنا چاہتے ہیں، تو لیں آپ ان سے. تو طہرہم، یہ ان کو پاک کر دے گا، صدقہ ان کو صاف کر دے گا، دھو دے گا ان کے میل کچیل. اور تطہیر ظاہری صفائی کے لیے آتا ہے، جیسے بدن کی نجاست وغیرہ. یہ گناہوں کے میل کے لیے آتا ہے، داغوں کے لیے آ رہا ہے یہاں. یہ صدقہ، مال کا صدقہ، ان کو صاف کرے گا. وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا. اور تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اندرونی صفائی کو، جس میں صفائی بھی ہے اور نشو نما بھی، ایمان کی بڑھوتری بھی. کیونکہ گناہ کا احساس انسان کو شرمندہ رکھتا ہے اور انسان کے اوپر ایک بوجھ بنتا ہے. اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بوجھ ہٹتا ہے، اور پھر انسان کو دوبارہ ایک ہمت اور ایک کریج آتی ہے کہ جس سے وہ اور زیادہ پھر دوبارہ نیکیوں کی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دوڑتے دوڑتے گرا انسان، چوٹ کھائی اور پھر سنبھل کے اٹھا، پھر دوڑ لگانے لگ گیا. تو اگر وہ مرم پٹی کر لے اپنی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوا کھا لے تو پھر آگے چل پڑتا ہے. تو یہ صدقہ خیرات جو ہے یہ اسی کا کام کرتا ہے کہ انسان کو پھر مرم پٹی کر دیتا ہے، پھر انسان میں ایک انرجی آ جاتی، پھر دوڑنے لگ جاتا ہے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر دعا پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجیے. صلی صلات سے ہے، صلات کا معنی میں آپ پیچھے بتا چکی ہوں. دعا، درود، نماز اور رحمت کے معنوں میں آتا ہے. اور نماز میں نماز جنازہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پیچھے منافقین کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ نہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں، اور نہ ہی ان کے لیے جنازہ پڑھیں. یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے یا ان کا جنازہ پڑھیے، یعنی آئندہ کے لیے. ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، یہاں صلات دعا کے معنوں میں، آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے. آپ ان کو دعا دیں گے تو یہ دعا ان کے دلوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مومن بہن بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا فائدہ بھی دیتی ہے. جیسے یہاں کہا کہ آپ کی دعا، اور ظاہر پیغمبر کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور وہ اس کے تو برابر کسی اور کی دعا ہو نہیں سکتی. لیکن انسان اگر یہی سوچ لے کہ اس دور میں جنہوں نے صدقہ خیرات کیا تھا ان کے لیے پیغمبر کی دعا تھی، تو امید ہے ہم بھی ان کے اتباع میں ان کے پیچھے شامل ہو جائیں گے، اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا. تو ان صلاتک سکن لہم، سکن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ساکن. ساکن ہوتا ہے وہ جو شروع سے ہی ٹھہرا ہوا ہے، جس میں حرکت نہیں، مثلا پتھر وغیرہ ساکن ہے. اور سکن ہوتی ہے وہ چیز جو حرکت کے بعد ٹھہرے. ایک ہے نا دل کا اطمینان جو ابتدا سے ہے، ٹھہرا ہوا دل، اور ایک ہے گناہ کیا، دل بے چین ہو اٹھا، پھر اس کے بعد نیکی کی، دعا ملی، اب وہ دوبارہ چین میں آ گیا. تو سکن کیا ہے؟ حرکت کے بعد ٹھہرنا، اور ساکن شروع سے ہی ٹھہرا ہوا ہونا. تو آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی جو گناہوں کا اعتراف کرتا ہے،
دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا سنتا ہے اور لوگوں کے حالات کو خوب جانتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ازالہ یا نفاق کا مداوع انفاق میں ہے. یعنی اگر دل میں یا عمل میں کوئی کمی بیشی محسوس ہو کہ ہمارا قول و فعل ایک جیسا نہیں یا ہمارے دل کی حالت اچھی نہیں، تو اس کا ازالہ کس میں ہے؟ صدقہ اور دعا میں. اور اللہ دعائیں سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے. جو صدقہ کرے گا، دعا کرے گا اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یا دوسروں کی دعا لے گا، اس کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ کام ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود ہی دعا نکلے. دیکھیں نا، جب آپ کسی دکھی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دوسرے کا دل خوش ہوتا ہے، وہ خود ہی دل سے دعا دیتا ہے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے پیغمبر سے کہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ان کو پتا ہے ہم یہ کریں گے تو ہمیں دعائیں ملیں گی. الم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، انہیں پتا نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادہ، اپنے بندوں سے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات لیتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے. یعنی جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے. کیسے؟ صحیح مسلم کی اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یعنی بہت کیئر کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ برکت اور امپورٹنس کی علامت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ انسان جب سچے دل سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو لیتا ہے اور پھر اس کو رکھ نہیں دیتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، اور اس کو بڑھاتے 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 ایک لقمے کا اجر پہاڑ جتنا کر دیتا ہے. یأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. تواب کون سا صیغہ ہے؟ کس وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ ہے. اور اس کا معنی کیا؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن کرنے کے بعد پلٹنا فوراً چاہیے. وَقُلِ اعْمَلُوا، پھر دوبارہ وہی کہا جا رہا ہے، اور کہہ دیجیے عمل کرو، کر کے دکھاؤ کچھ. شروع میں فرمایا نا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا. یہاں پھر یہی بات دہرائی گئی، وَقُلِ اعْمَلُوا، جو اب تک نہیں کیا اب کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، پس ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل. وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی اس دور کے لیے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور سارے مومن بھی. یعنی وہ منافق یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنا امیج خراب کیا ہے، وہ اس امیج کو ٹھیک کر لیں. کس طرح؟ اچھے عمل کر کے. اگر آج تک اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں تو اب اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں. آج تک اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں مجرم تھے تو اب اس کو اچھی حالت میں بدل دیں. تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا. جب بندے کو احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے کہ آؤ توبہ کرو اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد، طرف اس ہستی کے جو عالم الغیب اور شہادہ ہے، یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو سامنے ہے سب کھلا ہے اس کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتائے گا تم کو، کیا؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی قیامت کے دن سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے.
وآخرون، اب ایک اور کیٹیگری. اب آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ توبہ کا انداز، پوری سوسائٹی کو کھنگال کے رکھ دیا گیا، ہر ایک کا حال بتا دیا گیا کہ کون کہاں کھڑا ہے. وآخرون، اور کچھ اور بھی ہیں، مرجون لامر اللہ، جو ڈھیل دیے گئے ہیں اللہ کے فیصلے کے لیے. مرجون کا لفظ مرجا کی جمع ہے، روٹ ہے رے جیم واو. رجا، رجا کا لفظ تو پڑھا ہی ہوگا نا، کس کو کہتے ہیں رجا؟ امید کو. ایسا ظن جس میں مسرت حاصل ہونے کا امکان ہو، یعنی امید. مرجا سے یعنی جس کا معاملہ ٹال دیا جائے، جیسے حسنا لکھتے ہیں یہ کھڑی زبر کے، وہ جس کا معاملہ ٹال دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے، یعنی فوری سزا نہ دی جائے. کچھ ایسے ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا. اشارہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ان 3 لوگوں کی طرف جو محض سستی کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے تھے، آج کل کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے. اشارہ ہے مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ کی طرف. یہ مخلص مسلمان تھے، بس صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، منافقین نے آ کے جھوٹ بولا، انہوں نے سچی سچی بات کر دی کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، یہ ہماری غلطی ہے. اور پھر انہوں نے معافی مانگی تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کر سکتا ہے، اور ان سے کہا کہ تم انتظار کرو. اس کا اگلے سبق میں ذکر آئے گا تو وہاں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ملتوی ہوا اور پھر بالآخر انجام کیا ہوا. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 118 آیت میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ